بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصدق شفیعی صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کی دنیا بنائی، اور پھر اس میں انسانی زندگی کے اندر بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں پیش جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ کبھی وہ خوشحال ہوتا ہے اور کبھی وہ بدحال ہوتا ہے، کبھی تندرست ہوتا ہے تو کبھی بیمار ہوتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جس کی زندگی خوشگوار ہو۔ یاد رہنا چاہیے کہ خوشحالی اور چیز ہے، خوشگواری اور چیز ہے۔ خوشحالی اور خوشگواری میں بہت بڑا فرق ہے۔ کبھی آدمی خوشحال ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی آرائشیں حاصل ہوتی، لیکن وہ خوشگوار نہیں ہوتا، یعنی خوشی محسوس نہیں کرتا، اسے راحت نہیں ہوتی، سکون نہیں ہوتا، بلکہ اسے بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اس طرح کی زندگی جس میں یہ چیزیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں جو چیز ہے وہ اعمال ہیں جن کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ جتنے اعمال زندگی ہیں، ان کی جتنی اقسام ہیں، ان سب کے اندر کامیابی کی کنجی اور راز جو ہے اسلامی نقطہ نظر سے وہ صداقت شعری ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ
جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوتی ہے اور اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ صداقت شعاری ایک ایسا بنیادی اصول ہے زندگی کا کہ جو شخص اس کو اختیار کر لے اور اس کو اپنی زندگی کا پختہ چلن بنا لے، وہ کسی بھی حالت میں ہو، خوشحال ہو یا تنگ دست، وہ بیمار ہو یا تندرست، اپنے اس وصف کی وجہ سے وہ خوشگوار ضرور ہوتا ہے، اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، یعنی سکون قلب اسے حاصل ہوتا ہے، اس کا یقین، اس کا ایمان، اور پھر اس کے ساتھ اس کی صداقت شعاری اسے داخلی اور خارجی اخلاقی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، یعنی مسل کی زندگی کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے جب یہ پوچھا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، مسلک کیا ہے، زندگی ایک مسافر کی طرح گزرتی ہے۔ جس طرح ایک مسافر راہ چلتا ہے تو اس کو راہ چلتے بے شمار نشیب و فراز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، اور کئی موڑ اس کی زندگی میں آتے ہیں جہاں تکالیف بھی ہوتی ہیں، بھٹکنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا خطرہ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ صداقت سے مسلح ہے تو اس اخلاقی زندگی کے سفر میں وہ کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے اس کا ایک بنیادی اصول بیان فرمایا کہ اگر اس مسافر نے سب سے اونچا مقام حاصل کرنا ہے، رضوان الہی کا مقام حاصل کرنا ہے، تو اسے صداقت شعاری اختیار کرنی چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت خطا کار آدمی ہوں اور بہت ہی بڑا جرائم پیشہ آدمی ہوں، بعض میرے گناہ ایسے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا، آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں، ایسی نصیحت کر دیں کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے بھی جنت مل جائے، بخشش مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تو ان گناہوں کی فہرست میں سے ایک چھوڑ دے، ایک چھوڑنے کا وعدہ کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں ایک گناہ چھوڑ دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔
ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولنا چھوڑے گا تو پھر ہر وقت اسے سچ بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کا متبادل جو ہے وہ تو سچ ہے. جب جھوٹ چھوٹ جائے گا تو متبادل سچ رہ جائے گا، کوئی سچ بولو. اب ظاہر بات ہے کہ اگر سچ بولے گا تو کوئی بھی گناہ کیسے کرے گا؟ یہ کیسی غور کی بات ہے جو بتائیے آپ خود سوچیں، کبھی ہم خود تجربہ کریں اپنی زندگی میں کہ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کسی بھی شعبے میں آپ کام کرتے ہیں، کسی بھی زندگی کے موڑ پر آپ ہیں، آپ تہیہ کریں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا. یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی، اور اسی کا مرتبہ اتنا بلند ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ مسلمان کی زندگی میں، ویسے تو یہ ہر انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے نا، یہ بات ہر انسان کی زندگی میں، خصوصاً مسلمان کا چونکہ مقام بہت ہے، اس لیے مسلمان کی زندگی میں تو یہ بہت ضروری ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بصدق و شفیع، صداقت میرا ساتھی ہے، صداقت میرا شفیع ہے، سچ میرا شفیع ہے. شفیع کہتے ہیں اس کو جو ہر وقت ساتھ رہے، مددگار ہو، ساتھی ہو، مشکل میں کام آئے. ایک آدمی مشکل میں ہے، اس کو کوئی دوست ہے، اس کا کوئی خیر خواہ ہے، وہ آگے بڑھ کر اسے اس مشکل سے نکالے گا، اس کی مدد کرے گا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ سچ جو ہے، سچ بولنا یہ میرا شفیع ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر آپ آخرت کے میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ سچ آپ کا ساتھ ہو، سچ آپ کا ساتھی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ پیغام سنایا تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید کا جب سبق سنایا تھا. اچھا، توحید کے بارے میں کئی مرتبہ یہ بات کی، لوگوں کو بعض اوقات یہ نہیں سمجھ آتی کہ توحید کا عقیدہ ہے کیا. اللہ تعالیٰ کو واحد الہ ماننا. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادہ جو پڑھتے ہیں، اس میں یہ بات بڑی اچھی طرح بیان کی گئی ہے اور ہر شخص کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ لفظ الہن جو ہے، لا الہ، الہ نہیں ہے، اور اس کو سمجھ لینا چاہیے الہ کس کو کہتے ہیں. الہ وہ ہوتا ہے جس کی ساری دنیا محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو. الہ وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے. الہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف مشکل میں رجوع کیا جائے. الہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، وغیرہ وغیرہ. اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، حاجت روا کوئی اور نہیں ہے، تو یہ ایک ایسا سہارا ہے، ایسا عقیدہ ہے جو آدمی کو اس بات پر گامزن کر دیتا ہے، اس راستے پر گامزن کر دیتا ہے کہ وہ سچ بولے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے نا، یہ دنیا جو بنائی ہے، یہ بہت وسیع دنیا ہے، آسمانوں سے لے کر زمین تک، اس میں بے شمار مخلوقات، اور اس زمینی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ انسان ہے، اور پھر انسان سے آگے بڑھیں تو پھر جنات ہیں، فرشتے ہیں، پھر مقرب فرشتے ہیں. یہ جتنے مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی، اور انسانوں میں سے کوئی ایک انسان بھی، عام انسان ہو
پڑھا لکھا ہو، عالم فاضل ہو، بہت نیک ہو، صالح ہو، حتیٰ کہ اللہ کا رسول ہو، نبی ہو. یہی مرتبے ہیں نا انسانوں کے. سب سے بڑا مرتبہ اللہ کا رسول ہونا ہے، سب سے بڑا مرتبہ. پھر انبیاء کے اندر بھی درجہ بدرجہ. الہ کا جو تصور ہے، توحید کا جو تصور ہے، وہ یہ ہے کہ مخلوقات میں چونکہ کوئی رسول بھی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ رسول ہو، تو وہ ہے مخلوق، اللہ ہی کا پیدا کر، اسے اللہ ہی کی طرف سے رسالت ملی ہے. وہ بھی اللہ ہی سے مانگتا ہے. وہ جب دعا کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے، جب سر جھکاتا ہے، تو اللہ ہی کے سامنے. اور یہی تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. پوری مخلوقات میں کوئی ایک ہستی ایسی نہیں ہے جس کو الہ کہا جا سکے، جس کے معنی میں نے اوپر بیان کیے. جب یہ دعوت لوگوں کو دی، یہ بات بتائی اور اس کے لیے دلائل مہیا کیے اور کتاب انہیں سنائی. کتاب کون سی تھی؟ یہی قرآن. یہاں سورہ یونس کی پہلی اور دوسری آیت میں دیکھو، فرمایا الف لام را. یہاں سے شروع، یہ سورہ الف لام را ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیتیں جو ہیں یہ حکمت بھری کتاب کی، ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جس میں دانائی بھری ہوئی ہے. پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں یہ قرآن کی سورت جو ہے، یا پورا قرآن. یہ بات بتا کر کہ یہ تو حکمت سے پر آیات ہیں. اگلی بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ جب یہ پر حکمت آیات لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، جب یہ قرآن کی عبارت، قرآن کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، انہیں سنایا گیا، تو ان کی حالت کیا ہوئی؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. تو وہ بڑا تعجب میں پڑ گئے، لوگ سن کر تعجب میں پڑ گئے، حیران ہو گئے ہیں یہ کیا بات ہے. تعجب کس بات کا ہے؟ اس بات کا کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے. ان میں سے ہم نے اوحینا الی رجل منہم، ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف، ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے. انہیں اس پر بڑا تعجب ہے. اچھا، اللہ کی وحی آتی ہے اس پر، اس انسان پر، اس رجل پر. رجل کا لفظ صرف دو مخلوقات کے لیے بولا جاتا ہے قرآن میں، عربی زبان میں، یا جنوں کے لیے یا انسانوں کے لیے. تیسری کسی مخلوق کے لیے رجل کا لفظ نہیں استعمال ہوتا. ان میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی کی ہے، اور وحی یہ کی ہے ان انذر الناس، لوگوں کو خبردار کرو، لوگوں کو سمجھا دو، لوگوں کو یہ بات بتا دو. کون سی بات؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. بنیاد یہ ہے، اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اور یہی کلمہ آپ دن رات پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ نمازوں کے اندر اس کو رکھا گیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں. نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ حقوق میں، اس کا کوئی شریک نہیں. نہ کوئی ملک مقرب، نہ کوئی نبی مرسل، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. فرمایا انہیں خبردار کرو، انہیں بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ. اور جو لوگ مان لیں اس عقیدے کو، ان کے بارے میں فرمایا وبشر الذین آمنوا، اور ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ جو مان لیں، جو ایمان لے آئے. عام طور پر ہم بولتے ہیں کہ ایمان لے آئیں،
جو مان جائیں، اس بات کو مان لیں، اس عقیدے کو تسلیم کر لیں، اس کا اقرار کر لیں، انہیں خوشخبری سناؤ اس بات کی، قدم صدق عند ربہم، قدم صدق عند ربہم، کہ صداقت شعار لوگ جو ہیں وہ اپنے رب کے ہاں سب سے آگے ہوں گے، سب سے آگے، سب سے بڑا مقام انہیں حاصل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں جو ترتیب بیان ہوئی ہے نا، درجہ اعلیٰ درجہ کے لوگوں کی، وہ ہے نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ انبیاء کے بعد درجہ سب سے بڑا کس کا ہے؟ صدیق کا، ایسا شخص جو سچ بولنے والا ہے۔ سچ، جھوٹ جو ہے یہ قوموں کو ہی نہیں، فرد کو بھی اور قوموں کو بھی، معاشروں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے جھوٹ، اور اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ جو جب سے جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ اعلان کر رکھا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سورہ آل عمران۔ جھوٹ بولنے والوں، اب اندازہ کریں یہ لعنت کیا ہوتی ہے۔ لعنت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا سکون برباد ہو جائے، اس کی خوشگواریاں ختم ہو جائیں، اس کے اخلاق میں، اس کے اعمال میں، اس کے رہنے سہنے میں، ہر چیز میں تباہی ہو، بے چینی ہو، پریشانیاں ہوں، بدحالیاں ہوں، پھر وہ آگے بڑھ کر کے مار دھاڑ کی شکل اختیار کرتی ہیں اور معاشرے برباد ہو جاتے ہیں۔ جن معاشروں کے اندر جھوٹ کا چلنا عام ہوتا ہے وہاں چور بازاری بہت ہوتی ہے۔ جس کے عام آدمی بھی جھوٹ بولتے ہوں، جس کے لیڈر بھی جھوٹ بولتے ہوں، جس معاشرے کے، جس کے رہنما بھی جھوٹ بولتے ہوں، جن کے پیروکار بھی جھوٹ بولتے ہوں، وہ معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے یہ بنیادی بات بتائی گئی ہے کہ کامیابی کے لیے، فرد کی کامیابی ہو یا معاشرے کی کامیابی کے لیے، صداقت شعاری لازم ہے، سچا ہونا لازم ہے، سچ بولنا لازم ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ اور مقام اس کا یہ بیان کیا ہے کہ لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کا درجہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے حضور سب سے بڑا مقام پائیں گے وہ۔ یہ پیغام جب انہیں دیا گیا، اور جتنے کرپٹ معاشرے ہوتے ہیں، جن معاشروں کے اندر کرپشن ہوتی، نیچے سے لے کر اوپر تک کرپٹ ہوتے ہیں جس معاشرے کے لوگ، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی کاروبار، کوئی دکانداری، کوئی سیاست، کوئی حکومت، کوئی اسمبلی، کوئی عدالت، کوئی کچہری جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان کا تو یہ عقیدہ ہے۔ اس لیے اس زمانے کے جو کافر تھے، جو منکر تھے اس بات کے، اس تعلیم کے جو منکر تھے، ان کا قول نقل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری آیت میں یہ نقل کر دیا کہ جب ان کے سامنے یہ بات کہی گئی کہ صداقت شعاری اختیار کرو، تو وہ کہتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کہ کافر کہتے ہیں، یعنی منکرین صداقت کہتے ہیں، سچ بولنے کے منکر کہتے ہیں، جھوٹ کے پجاری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سری دھوکہ ہے، یہ تو صریحاً دھوکہ بازی، ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یعنی ہماری معیشت برباد ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی اگر ہم سچ بولیں گے، ہماری سیاست برباد ہو جائے گی اگر ہم سچ بولیں گے، ہمیں تو جھوٹ بولنا چاہیے۔ کامیابی جھوٹ بولنے میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں کون سی تعلیم دے رہے ہیں آپ کہ سچ بولو جی، ہر وقت تم سچ بولو اور جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اگر ہم سچ بولیں تو ہمارا مال نہیں بکے گا، اگر ہم سچ بولیں تو ہمیں تو لوگ ووٹ ہی نہیں دیں گے۔
ہمیں تو جھوٹ بولنا ہوگا. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. منکرین صداقت کہتے ہیں یہ صریحاً دھوکہ باز ہے، دھوکہ دے رہا ہے ہمیں غلط پٹڑی پر چڑھا رہا ہے کہ سچ بولو. ہماری تو معیشت برباد ہو جائے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جدھر جاتے ہو جاؤ، یاد رکھو بس صدق و شفیع، میرا شفیع صداقت ہے، میرا مسلک صداقت ہے. ساری دنیا ایک طرف ہے اور اللہ کے رسول ایک طرف اکیلے. وہ کہتے ہیں کہ میرا راستہ صرف یہ ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے اور میں نے سچ کو لوگوں سے منوانا ہے. اچھا آپ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں. نبوت سے پہلے، آپ کی جو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے اس کو پڑھ کر دیکھیں. نبی بننے سے پہلے دنیا کا کوئی انسان ان کے بارے میں یہ نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ بولا ہو. سب سے بڑے تاجر تھے وہ. سب لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت لے کر گئے تھے شام، تو سچ کی بنیاد پر کئی گنا منافع کما کے لائے تھے. سب لوگ مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، دشمن بھی مانتے ہیں کہ سب سے دنیا میں سچا تاجر اگر کوئی ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سب سے سچا جرنیل اگر کوئی ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سب سے سچا کوئی حاکم ہوا ہے، سب سے سچا کوئی قاضی ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اپنے بھی مانتے ہیں، بیگانے بھی. یہ بات ہے، حقیقت ہے نا، محض عقیدت کی بات نہیں میں کر رہا. یہ وہ حقیقت ہے جو تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، تسلیم کیا دنیا نے، آج بھی لوگ تسلیم کرتے ہیں. چونکہ یہ دنیا جو رب نے بنائی ہے نا، یہ کارگہ حق و باطل ہے. یہاں قدم قدم پر آپ کو جھوٹے لوگوں سے واسطہ پڑے گا اور سچے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پوری سوسائٹی جھوٹوں پر مبنی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ سچے لوگ رہے ہیں، رہیں گے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہو جائے، خواہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں، لیکن رہیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس دن پوری دنیا سچ سے خالی ہو گئی، سچ کہنے والے ختم ہو گئے، تو قائم نہیں رہ سکتی دنیا. ہو نہیں سکتا. یہ رہیں گے. یہ مارکہ حق و باطل کی دنیا ہے. اس لیے یہاں جھوٹے اگر ہیں تو سچے بھی ہیں. اور یہ بات بھی کہ لوگ سچوں کو بھی جانتے ہوتے ہیں اور جھوٹوں کو بھی جانتے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں. تجربے میں، مشاہدے میں آئی ہوئی باتیں ہیں یہ. اور یہ راستہ وہ شخص اختیار کر سکتا ہے جس نے اپنی کامیابی کا کوئی نصب و لعن مقرر کر رکھا ہو. ایک کامیابی تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم بہت سارا مال و منال اکٹھا کر لیں، دولت اکٹھی کر لیں، اقتدار حاصل کر لیں. یہ کامیابی کا راستہ سمجھتے ہیں کہ بڑی دولت جمع کر لی، اقتدار مل گیا، ملک کے سربراہ بن گئے، دنیا سلیوٹ کرنے لگ گئی، سلامیاں ملنے لگ گئی. ایک تو کامیابی یہ ہے نا کہ ہر طرف آپ کے دائیں بائیں ہیلو ہیلو ہٹو بچو کے نعرے شروع ہو گئے، زندہ باد کے نعرے. ایک تو کامیابی کا یہ ہے نا. لیکن جس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، آپ اس کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں. پوری دنیا میں آپ نے جس نے بھی یہ کامیابی حاصل کی ہے، جس کی منزل یہ کامیابی تھی کہ وہ حکمران بن جائے، وہ دولت مند بن جائے، آپ ان میں سے جس کی چاہیں تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں. بڑے بڑے گزرے ہیں. فرعون گزرا ہے، وہ کہتا تھا میں تمہارا رب، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب. وہ کہتا تھا مصر میرے ماتحت، اس کی نہریں میرے حکم کے تحت بہتی. بہت بڑا دعویٰ تھا اس کو وہ کہتا تھا میرے سوا کوئی نہیں ہے تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا.
اور پھر اس کے بعد بے شمار لوگ آئے، بڑے بڑے آئے ہیں میرے بھائی، جن کے ایک دستخط کے ساتھ جن کے اربوں روپے لوگوں کو مل جاتے ہیں، ایک آرڈر سے جن کے فوجی حرکت میں آتے، بڑے آئے، لیکن جس نے بھی یہ کامیابی حاصل کی اس کا انجام بھی دنیا نے دیکھا کیا ہوا۔ تاریخ اٹھا کے پڑھے، تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، خوب یہ 70 سالہ تاریخ پاکستان کی ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں جو عروج و زوال آئے ہیں، جو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور پھر گئے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں کیسے آئے کیسے گئے، لیکن نصیحت کم پکڑتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کی کامیابی جو ہے، اس کو متعین کرنا کہ میں نے کون سی کامیابی حاصل کرنی، یہ پہلی چیز ہے کہ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنی زندگی کی محنت لگانی ہے، میں نے صبح و شام کام کرنا ہے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے۔ اگر تو زندگی صرف اتنی ہے اور کامیابی صرف یہ ہے کہ میرے پاس وسائل دنیا آ جائیں، سامان دنیا آ جائے، سامان تعیش آ جائے، تو یہ تو آ جائے گا لیکن رہ نہیں سکتا، نہ یہ کسی کے پاس رہا ہے نہ رہے گا، یعنی ہو سکتا ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تاریخ کی شہادت موجود ہے، مشاہدات موجود ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ دنیا تو آخر فانی ہے، آنی اور جانی ہے، یہ تو ایک سطح پر رہ ہی نہیں سکتی، ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ آدمی کا اس کا زوال کی طرف جاتا ہے۔ آدمی جو جوان ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں جوان ہو رہا ہوں، حقیقت میں وہ زوال کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب کسی آدمی کی عمر 80 سال 90 سال 100 سال ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے بھئی یار کیا ملا ہے، اتنی دگو دو کی، اتنی دنیا لوٹی، اتنی جھوٹ بولتے رہے، اتنا سامان تعیش جمع کر لیا، اب کیا ہے؟ نیند کی گولیاں کھائے بغیر نیند ہی نہیں آتی، کھانا کھائیں تو ہضم نہیں ہوتا، 4 پیسے اٹھ نہیں سکتے، سفر کر نہیں سکتے، کوئی بٹھانے والا نہ ہو تو بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ ہے کامیابی؟ یہ تو پھر کامیابی نہ ہوئی۔ کامیابی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر زوال نہ ہو۔ قرآن نے جو بات کہی ہے نا، اسلامی تعلیم جو ہے وہ اس کو کامیابی نہیں کہتی کہ دنیا میں تمہارے پاس دولت کتنی آ گئی ہے، پیسے کتنے آ گئے ہیں، محلات کتنے بن گئے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اسلام کہتا ہے یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی دامن پاک رہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے، ضروریات زندگی بھی چلیں، کسی کی محتاجی بھی نہ ہو، لیکن آخرت بن جائے، دنیا برباد کر کے یہاں سے نہ جائے۔ یہاں 99% ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کرتے رہتے ہیں۔ جتنا میڈیا ہے یہ سارا اسی کام پہ لگا ہوا ہے، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے جھوٹ بولتے، دن رات جھوٹ بولتے ہیں، اور اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ کا اعلان سچا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے کہا لعنت ہے جھوٹوں پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ باہم دست و گریباں ہو گئے۔ دیکھتے نہیں، روزانہ خبریں نہیں سنتے، قوم پبلک کیا کر رہی ہے، حکمران کیا کر رہے ہیں، یعنی جوش جس جگہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، دن رات آپ پڑھتے سنتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وہ اصول جو بیان کیا تھا زندگی کا، زندگی گزارنے کا، وہ چھوڑ دیا۔ آپ نے تو فرمایا تھا بس صدق و شفیع، صدق یعنی صداقت شاعری میرا شفیع ہے، میرا ساتھی۔ صداقت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دنیا میں کامیاب کیا، صداقت کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر نہیں کیا۔ اور ہمیشہ دنیا میں وہی قومیں برسر اقتدار آئی ہیں، کامیاب ہوئی ہیں، جن کے معاشروں کے اندر سچ چلتا ہے، جن کی عدالتیں حق پر فیصلے کرتی، وہ کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے دنیا پر حکومتیں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے
یہ دنیا جو بنائی ہے یہ حق و باطل کا مارک ہے، یہ جھوٹ اور سچ کا مارک ہے، یہ دونوں چیزیں مل کے چل رہی ہیں. ہر وقت آپ کو معاشرے میں ملیں گے، جھوٹے لوگ بھی ملیں گے، سچے بھی ملیں گے. ہو نہیں سکتا کہ سوسائٹی سچوں سے خالی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی، ہجرت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو تعلیم دی آپ کو، جو آپ کو ایک صورت نازل فرما کے جس میں یہ بات کھول کر بیان کر دی تھی کہ ہجرت کے بعد تمہیں اتنی کامیابی ملے گی کہ سٹیٹ بنے گی، ریاست بنے گی، حکومت ملے گی تمہیں، اور اس حکومت کے یہ اور یہ اصول ہوں گے. اگر یہ پڑھنے ہوں تو سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں، اور اس میں بنی اسرائیل یہود کا حال بیان کیا، ان کی عروج و زوال کا حال بیان کیا، ان کی بربادی کا حال بیان کیا، اور وہ اسباب بیان کیے کہ کیوں یہ برباد ہوئے، ان پر اللہ کی لعنت کیوں برسی، پوری دنیا میں یہ ملعون کیوں ٹھہر گئے، ساری دنیا ان کے خلاف آخر کیوں ہو گئی، کیا وجہ بنی کہ پوری دنیا کے انسان بنی اسرائیل کے خلاف کیوں ہو گئے، یہودیوں کے خلاف کیوں ہو گئے. قرآن میں صاف صاف کہا ہوا ہے. لوگ بات ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو وہ ان کی ایک بڑی سلطنت بن گئی ہے، فلسطین کے اندر وہ قابض ہو گئے ہیں اور وہ ساری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے ہیں. لوگ یوں سمجھ، حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ صاف بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر ان کو اللہ کی مشیت کے تحت سہارا نہ ملے اور لوگ ان کی پشت پر نہ ہوں تو یہ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رہ سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مقابل میں جو قوت تھی، صداقت شعار والی قوت، وہ ان سے ڈاؤن ہو گئی ہے، ان سے نیچے چلی گئی. ان کے مقابلے میں اللہ نے مسلمانوں کو اٹھایا تھا، مومن کو. اب چونکہ مسلمان ان سے نیچے گر گئے، اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے، اپنی ہر چیز کے لحاظ سے مسلمان جو ان کے مقابلے میں اوپر آئے تھے وہ نیچے گر گئے. ان کے وہ تو بالکل اخلاق باختہ ہو گئے، ان کی سلطنتیں، ان کی حکومتیں برباد ہو گئی. جھوٹے لوگ آگے حکمران، کرپٹ معاشرہ بن گیا سارے کا سارا. تو کرپٹ معاشرہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا میں کبھی کسی کرپٹ معاشرے نے بھی کامیابی حاصل کی ہے، دنیا کی امامت کی ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے سے نکلنا تھا تو پہلے یہ صورت نازل کی اور اس میں ایک بات کہی اور دعا سکھائی ایک، یا نبی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کو پڑھ کے دیکھیں. فرمایا اللہ نے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ذرا غور، اے نبی یوں کہتے ہوئے نکلو یہاں سے، اے میرے رب مجھے جہاں داخل کرنا ہے، میرے داخل ہونے کی جو جگہ ہے وہ صداقت کی جگہ ہو، میں صداقت کے ساتھ نکلوں، اور جہاں داخل ہوں صداقت کے ساتھ داخل ہوں. نکلنا اور داخل ہونا، خروج اور دخول جو ہے یہ صداقت کے ساتھ ہو. جہاں سے میں نکل رہا ہوں صداقت لے کے نکل رہا ہوں، اور جہاں داخل ہو رہا ہوں صداقت لے کے. صداقت ایک ایسا ہتھیار ہے جو دشمن کو بھی زیر کرتا ہے. یاد رکھنا ہے بات. صداقت جب چھوڑ دی ہم نے، معاشرہ برباد ہو گیا. خود انسان، وہ شخص جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹا آدمی ہے، اس کی تو ماں اس پر اعتبار نہیں کرتی، اس کا تو باپ اس پر اعتبار نہیں کرتا. دور کی بات کیا کرنی ہے، جھوٹے لوگوں کو کون مانتا ہے؟ ان کو صرف اس وقت تک لوگ مانتے ہیں جب تک ان کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں. جب مفاد مل گیا وہ چھوڑ کے گئے. مفادات کے پجاری ساتھی ہوتے ہیں جھوٹوں کے. سچوں کے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو قربانی کرنے والے ہوتے ہیں، جو اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، جو کوئی عقیدہ رکھتے ہیں. اس لیے کہا کہ کہو اے میرے رب مجھے داخل کر تو صداقت کے ساتھ، مجھے نکال تو صداقت کے ساتھ، اور اپنی طرف سے میرے پشت پناہ ایک اقتدار کو بنا. یہاں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں
عدل کا نظام قائم کرنا ہے تو حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اقتدار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات کچھ جاہل طبقہ جو ہے، نیا تعلیم یافتہ جس کو لوگ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے نمازیں پڑھو، اسلام کی بات کرو، تم کدھر ادھر سیاست میں آئے ہو؟ تمہارا سیاست میں کیا کام ہے؟ تم دین کی باتیں سیاست میں کرتے ہو، کہتے ہیں نا بھائی، کہتے ہیں۔ وہ جس کو بڑا ادیب، بڑا فلسفی، مفکر اسلام کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، وہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب دین نکل گیا سیاست سے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ بدماشی، لوٹ مار، کرپشن، جھوٹ۔ یہی نہیں ہو رہا؟ ایماندار سے بتاؤ، یہ ڈگریاں کس کام آئیں گی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ زیادہ آدمی پڑھا لکھا ہو تو پھر وہ کرپٹ نہیں ہوتا؟ ہمارے میں تو جو پاکستانیوں کو جو تجربہ ہوا وہ تو یہ ہوا ہے کہ جتنا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے نا، اتنا کرپٹ ہے، اتنا زیادہ کرپٹ ہے، اتنا زیادہ جھوٹا ہے وہ۔ اس لیے کہ اس نے جس نبی کا وہ کلمہ پڑھتا ہے نا، اس کی راہ وہ نہیں جا رہا، نہ اس نبی کی سنت کو جانتا ہے، نہ اس نبی کی تعلیم سے واقف ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے پھر صداقت ہی کی بنیاد پر کامیابی حاصل کی، اور صداقت ہی کی بنیاد پر وہیں واپس آئے جہاں سے نکلے تھے۔ آئے نا، مکہ فتح ہوا۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو وہ بڑے بڑے لوگ جو آپ کو ساحر، دھوکہ باز اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے تھے، وہ آپ کے سامنے دست بستہ کھڑے تھے قیدیوں کی حیثیت سے، لیکن آپ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور وہ حرم جو اللہ کی بندگی کے لیے بنایا گیا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، سب لوگ جانتے ہیں کہ اس میں بت رکھے گئے تھے۔ اس کی چھت پر ہبل تھا، ہبل نام کا بت تھا، انسانی شکل میں تھا۔ اس کا جب وہ لائے تھے نا، قریش کا ایک آدمی لایا تھا، ایک بہت بڑا آدمی، قبیلے کا سردار، یمن سے اسے لایا تھا، تو اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا، قریش نے سونے کا بازو بنا کر لگایا تھا اس کو۔ اتنی جہالت کہ جس کا بازو تم خود لگا رہے ہو وہ تمہارا آقا کیسے بن گیا، تمہارا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ جس کو تم خود دفن کر رہے ہو زمین کے اندر، وہ تمہارا مشکل کشا کیسے بن گیا؟ عام کو بھی دنیا ہوتی، حماقت کی بھی کوئی حد ہوتی۔ کیا سمجھ نہیں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور بت گرائے تھے، اس وقت راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کے آگے 81 یہ پڑھ رہے تھے۔ وَقُلْ، اللہ کا حکم آیا، اے نبی کہہ، اب کہو، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے اور باطل برباد ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، بھاگ کھڑا ہوا۔ اور پھر کہا کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹے آدمی کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اسے تو ہر وقت یہ فکر کھائے جا رہی ہوتی ہے کہیں میرا جھوٹ نہ پکڑا جائے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ دل کے کھوٹے ہوتے ہیں اور اللہ بھی ایسے لوگوں کے دلوں کا کھوٹ بڑھا دیتا ہے، اور انہیں ہر وقت یہ غم کھائے جاتا ہوتا ہے کہ میرا جھوٹ نہ کھائے ظاہر ہو جائے۔ عذاب علیم سے گزر رہے ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ قرآن نے یہ کہا ہے، یہ اوصاف بیان کیے ہوئے ہیں نا۔ چھوڑی یار، حکایتیں سننے کا عادت بن گئی اس قوم کو، روایتیں سناؤ، حکایتیں سناؤ۔ قرآن کو سنو نا، قرآن سنو اور سناؤ اور پڑھو۔ جس نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا تھا اس کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وجہ ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا ہے، لوگوں سن رکھو، لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی
خود یہ کلام پیش کرتا ہے اور اللہ کے ذمہ لگاتا ہے. یہ الزام بھی تھا ایک کہ یہ اس کا کلام اپنا گھڑا ہوا کلام ہے. قرآن گھڑا ہوا کلام ہے، افترا کیا ہوا ہے. اس کا جواب آیا فمن ظلم ممن کذب علی اللہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے، اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے. یا اچھا یہ جو بات کہی ہے نا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹی بات لگائے. ہم غیر شعوری طور پر اس طرح کی کئی مرتبہ باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم کئی مرتبہ کرتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، یہ اللہ نے حکم دیا، یہ اللہ نے فرمایا ہے. اور بھائی اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ تو قرآن میں ہے، قرآن سے باہر تو کچھ نہیں فرمایا اللہ نے. اللہ کا کلام اگر دنیا میں کوئی ہے کسی کتابی شکل میں تو وہ قرآن کی شکل میں، جس پر ہر کلمہ گو کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر کوئی بات اس میں نہیں فرمائی اللہ نے تو پھر کوئی اور اس کی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھیے. اس لیے کبھی اللہ کی طرف ایسی بات منسوب مت کریں جو آپ کے علم میں نہ آئی ہو، جو آپ نے علماً حاصل نہ کی ہو. یہ عام غیر شعوری طور پر تقیہ کلام کے طور پر کہتے رہنا کہ اللہ نے یوں کہا ہے، اللہ نے یوں فرمایا، یہ درست بات نہیں ہے. کیونکہ جو بات اللہ نے نہیں فرمائی، جس بات کا اللہ نے حکم نہیں دیا، وہ بات اگر کہیں گے کسی سے تو ظالموں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرماتے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹی بات لگائے، جو بات اللہ نے نہیں فرمائی وہ لگائے، جو اللہ نے جس کا حکم نہیں دیا وہ کہے. اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے. یہ باتیں اس طرح کی ہیں کہ مجھے اور آپ کو سب کو یہ سوچنی چاہیے. دوسری بات یہ ساتھ ہی فرما دی وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس سچی بات آئی لیکن وہ نہیں مانتا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے سامنے حق آ گیا، سچ آ گیا لیکن پھر بھی نہیں ٹس مس ہوا. وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے. یہ بات قرآن کے الفاظ میں کذب بالصدق اذ جاءہ. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے سامنے صداقت بالکل واضح ہو گئی، سچی بات واضح ہو گئی، حق واضح ہو گیا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، وہیں کا وہیں رہا جہاں تھا. اس کو بھی اللہ نے ظالم قرار دیا. پھر ساتھ ہی ایک بات کہہ دی، خبردار کر دیا کہ سن رکھ یہ بات، یہ دنیا کی بہت چھوٹی سی زندگی، اتنی بے اعتبار زندگی کہ ہر شخص کی کندھوں پر موت بیٹھی. جس طرح آدمی کے ساتھ اس کا سایہ چلتا ہے اس طرح اس کے ساتھ موت چل رہی ہوتی. کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ ایک منٹ کے بعد اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا. کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ جو کچھ سوچ رہا ہے، جو منصوبے بنا رہا ہے، وہ اسے پورا کرے گا یا نہیں کرے گا. کوئی نہیں جانتا. اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کے ذمہ جھوٹ لگانے والے، اور یہ جو لوگ ہیں سچ کو تسلیم نہ کرنے والے، کیا سمجھتے ہیں یہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ان انکار کرنے والوں کے لیے کیا جہنم میں جگہ نہیں ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں میں. اللہ کہہ رہا ہے کیا ان انکار کرنے والوں کے لیے جہنم میں جگہ نہیں ہے؟ یہ تو خود سوچے نا، یہ سوال کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو بڑی اتنی قوت ہے کہ وہ اس دنیا کو جہنم بنا دے کسی شخص کے لیے. چلتا پھرتا آدمی گر جاتا ہے، چارپائی پہ پڑ جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، بول نہیں سکتا، پانی نہیں مانگ سکتا، خوراک نہیں مانگ سکتا، پیشاب بستر کے اوپر کرتا ہے، گھر والے بھی تنگ آ جاتے ہیں. کیا یہ مناظر دیکھتے نہیں ہم؟ آخر کیا وجہ ہے پھر ہم سوچتے کیوں نہیں؟ یہ سب کچھ جب ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کبھی نہیں سوچا کیوں؟ لیکن
ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 33 اور 34 میں یہ بات فرمائی کہ جن لوگوں نے مانا اور اختیار کیا، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مانا اور اس کو اختیار کیا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے ساتھ ہی بتا دیا۔ نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں دنیا میں، مرج البحرین یلتقیان، دونوں سمندر مل کر چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس سوسائٹی کو ذرا دیکھو، بدماش اور بھلا مانس ایک ساتھ رہ رہے ہیں، سچا اور جھوٹا ایک ساتھ رہ رہے ہیں، مومن اور کافر ایک ساتھ رہ رہے ہیں، فاسق اور منافق ایک جگہ رہ رہے ہیں، ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں سب لوگ۔ اس وقت بھی اس طرح تھی، اب بھی اس طرح ہے، آئندہ بھی اس طرح ہی رہے گا، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جس کے پاس صداقت آئی، جس کے پاس سچ کھل گیا، حق کھل گیا، حق محسوس ہو گیا، اس کو دلائل کے ساتھ سمجھ آ گئی کہ سچی بات تو یہی ہے، اس لیے فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ شخص کی جس کے پاس صداقت آئی، وصدقہ وصدق بہ، اور اس نے اس کی تصدیق کی، اس کو مانا، سچ کو سچ مانا اور اس کو لے کے چلا، ان کے لیے فرمایا اولئک ھم المتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو برائیوں سے بچ کر رہتے ہیں، وہ جھوٹ سے بچ کر رہتے ہیں، ان کا دامن بد اخلاقیوں سے پاک ہے، ان کا دامن حرام کھانے سے پاک ہے، وہ اپنی زندگی کو سوچ اور سمجھ کر چلاتے ہیں، سوچ اور سمجھ کر، یہ نہیں ہے کہ جو ہاتھ آیا کھا لیا، یہ تو جانوروں، درندوں اور حیوانوں کی اس کا مقام ہے کہ اس کو جو ملے وہ کھا لیتا ہے۔ کسی جانور کو چھوڑ دینا آزاد، اسے کیا پتا کہ یہ میں نے فصل کھانی ہے یا نہیں کھانی، اسے تو اس کا سبزہ نظر آئے گا تو کھا لے گا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ کسی شیر کو جنگل میں چھوڑ دو، اسے یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ اس نے ہرن کا شکار کرنا ہے، کہ اس نے گونڈ کا شکار، کس کا شکار کرنا، وہ تمیز نہیں رکھتا اس کی۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں، کوئی انسان بھی اسی طرح کا ہو جائے، بس اس نے کھانا ہے، اس نے فائدہ حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ انسان نہیں ہے میرے بھائی، وہ مرتبہ انسانیت نیچے گر چکا ہے، جانور ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا، سورہ اعراف میں یہ بات کہی ہے، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند لوگ، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے، واولئک هم الغافلون، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے بے خبر لوگ۔ کہاں ہے وہ انسان؟ شکل سے انسان ہے لیکن عمل سے انسان نہیں ہے، جانور ہے، دو ٹانگوں والا جانور۔ انسان تو اس وقت بنے گا جب اسے حق و باطل کی تمیز حاصل ہو جائے گی، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرے گا، حلال اور حرام میں تمیز کرے گا، تب جا کر انسان بنے گا، ورنہ نہیں۔ اس لیے یہ بات فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بچا کے زندگی گزاری ہے، بچا کے، میں متقی لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، بچا کے زندگی۔ متقی کا لفظ رٹ 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 کے نا ہمارے لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ خاص کوئی لباس ہوتا ہے، خاص قسم کی ٹوپی، تسبیحات میں دیکھتے نہیں آپ، تسبیحات میں لے کر لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے، تسبیح پھیرتے ہیں نا، کیوں بھلا؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ بڑا پرہیزگار آدمی، تسبیح کو نیکی کا، متقی کی علامت بنایا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں، حدیث میں کہ تسبیح کی علامت ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جو شخص برائی سے بچ کر رہتا ہے وہ متقی، جو قانون کو فالو کرتا ہے وہ متقی، جو دستور کو، آئین کو فالو کرتا ہے وہ متقی، اس کا چاہے کوئی لباس ہو، لباس تو کوئی متعین ہی نہیں ہے، جو چاہو پہنو۔ اس لیے کہا کہ جو بچ کر رہتے ہیں نا، ان کے لیے کیا ہے، یہ بات فرمائی، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہے جو بھی وہ چاہیں گے۔ کیا چاہیں گے؟ نعمتیں ہی ہیں نا، اسی نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس دنیا میں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا اس دنیا میں، وہ کل آنے والے کے خوف سے کر رہے ہیں کہ کل کوئی ہمارے لیے مصیبت کھڑی نہ ہو جائے،
کل کہیں ایسا نہ ہو ہمیں نقصان ہو جائے، کل کہیں ایسا نہ ہو ہم بھوکے رہ جائیں، کل کہیں ایسا نہ ہو ہمیں روزی نہ ملے. یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں بھگائے لیے پھرتی. اس لیے کل سے آگے قدم بڑھاؤ نا قیامت کے دن کے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ڈرو اپنے رب سے، اس کی نافرمانی سے بچو، اور کل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ سوچے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا کیا ہے. جائیں رات بستر پر لیٹیں گے نا جب آپ، دیکھنا ذرا سارے دن میں آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے. آپ کو پوری فلم سامنے آئے گی، پوری زندگی کی، صبح سے اٹھ کر شام تک جو کچھ آپ نے کیا ہے ایمانداری سے اس میں سے نکالیں کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا. آپ کو خود آپ کا ضمیر بتا دے گا کہ آپ نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا. یہ بہت بڑی اہم بات ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ جو چاہیں گے، لہم ذالک جزاء المحسنین، اور دنیا کو ٹھیک طریقے سے گزارنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں یہ بدلہ ہے. محسنین ٹھیک طریقے سے زندگی گزارنے کو کہتے ہیں، حسن عمل سے جس نے زندگی گزاری اس کے لیے یہ بدلہ ہے. اور پھر یہ بھی کہا سورہ احقاف کی آیت نمبر 16 میں یہ بات فرمایا ہے اولئک الذین تتقبل عنہم احسن ما عملوا. اللہ تمہارے حسن عمل کو قبول کرے گا. جو کچھ ہم کرتے ہیں کرتے رہیں، ہمارے اعمال میں سے کامیاب وہ ہوں گے، مقبول وہ ہوں گے جو بہترین عمل ہوں گے، اور بہترین عمل وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے طریقے پر کیے گئے ہوں گے. یاد رکھ، یعنی حقوق اللہ ادا کیے ہوں گے، حقوق العباد ادا کیے ہوں گے، وہ ہیں حسن عمل. دوسرا عمل قبول نہیں ہوگا. وَتَجَاوَزُوا عَنْ سَیِّئَاتِہِمْ، جب یہ اس طرح کر کے آئیں گے تو اللہ بھی ان کی کوتاہیوں کو، ان کی گناہوں کو نظر انداز کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم فاضل کیوں نہ ہو، غلطی ہوتی ہے. انسان کی شرست میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ غلطی کرتا ہے، بھول جاتا ہے، کبھی وہ جذبات میں غلطی کر جاتا ہے، کبھی اس کی زبان سے وہ غلط بات نکلتی ہے، کبھی اس کی آنکھ خیانت کرتی ہے، کبھی اس کے کان خیانت کرتے ہیں، کبھی اس کے ہاتھ، کوئی نہ کوئی کام اس سے ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی اس طرح رہے دنیا میں جس طرح فرشتے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بات کہی کہ پھر اس حسنی عمل کے نتیجے میں وَتَجَاوَزُوا عَنْ سَیِّئَاتِہِمْ، اللہ ان کی برائیوں کو نظر انداز کر دے. چلو چھوڑو، ہو گئی ہے نا، اس سے کوئی بات نہیں. اور ساتھ ہی کہا کہ فی اصحاب الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیں گے. یہ دوڑ دھوپ ساری ہے کس لیے؟ کیوں جنت میں کیوں داخل ہو جائیں گے؟ کہ ایسی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچے وعدے کی بنیاد پر یہ ہوگا جو تم سے کیا جاتا ہے، جو ان لوگوں سے کیا گیا ہے. کہاں کیا گیا ہے وہ وعدہ؟ قرآن میں تو کیا گیا ہے، حدیث نبوی میں تو کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہے اسے تو یہ بات ماننی پڑے گی. جو مانتا نہیں وہ پھر سچا بھی نہیں مانتا. اس لیے سورہ قمر میں اس کو اور بھی کھولا ہے، سورہ القمر آیات نمبر 54 اور 55. اس میں فرمایا، یعنی یہ انتہا کی بات فرمائی ہے، اس کی بلندی بیان کی ہے. تو وہ آدمی سچا، سچ بولنے والا، صداقت شعار بندہ، صداقت کا دوست بندہ، صداقت کو محبوب رکھنے والا، صداقت کی حق کی تصدیق کرنے والا، اس کا مقام بلند کیا ہے؟ فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر. پہلی بات تو یہ کہ یہ نعمتیں جو تم دیکھتے ہو نا دنیا کی، یہ نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جن کی وجہ سے تم یہ سب خرابیاں کر رہے ہو، یہ تمہیں وہاں تو بہت زیادہ کئی گنا مل جائیں گی. بشتے بری ملے گی، نہریں ہوں گی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس اقتدار والے بادشاہ کے حضور میں تم ہو گئے، اس کے درباری بنو گے، اس کے ساتھی بنو گے.
اس کے ساتھ مجلس ہوگی تمہاری. وہ مقام بلند تمہیں ملے گا جو انبیاء کا مقام ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، صالحین کا ہے. حسنت اولئک رفیقا کا اعلان کیا گیا. یہ ہیں بہترین لوگ. اسی لیے میرے بھائی علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی امامت کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں دنیا کے آگے دنیا کی رہنمائی کرنے والی قوم بننا چاہتے ہو، تو پھر سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا. 3 باتیں بنائیں گی. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، یعنی خوفزدہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جو آدمی خوفزدگی کا شکار ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو شریعت اللہ نے بہادر لوگوں کے لیے نازل کی، بزدلوں کے لیے یہ شریعت نہیں ہے. بزدل آدمی شریعت پر عمل نہیں کر سکتا، بزدل آدمی حق قبول نہیں کر سکتا، بزدل آدمی سچ قبول نہیں کر سکتا. یاد رکھنا، وہ تو دائیں سے بھی ڈرے گا، بائیں سے بھی ڈرے گا. اس لیے فرمایا سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا. لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.